نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج کے اس درس کا عنوان صلہ رحمی کے فضائل اور فوائد ہے. اس سے پہلے جن موضوعات پر درس دیا گیا تھا اس میں والدین کے حقوق، اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی تھی. محترم دوستوں اور بھائیوں، اسی سلسلے سے ضرورت پڑی کہ رشتہ داروں کے حقوق کو بھی واضح کر دیا جائے. اس لیے آج کے اس درس میں رشتہ داروں کے حقوق، اس کے فضائل انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بات کہنے کی اور آپ تمام حضرات کو سننے سمجھنے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں اور بھائی، لفظ صلہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے. خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرم بات کرنا، قصوروار سے درگزر کرنا، خاطرداری خاکساری سے پیش آنا، دستور کے مطابق مدارت کرنا، ناک منہ نہ چڑھانا، اچھا سلوک کرنا اور ان پر مال خرچ کرنا، یہ سب خصائل صلہ رحمی میں شامل ہیں. اور لفظ صلہ آپ نے سمجھا، اس کے بعد رحم، جو لفظ رحم ہے اس کا اطلاق رشتہ پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہر شخص کے جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہو، خواہ وہ اس کے وارث ہوں یا نہ ہوں، محرم ہوں یا نہ ہوں، یہی قول راجح ہے. بعض نے کہا ہے کہ رحم سے مراد صرف محرم رشتہ دار ہیں، لیکن اگر یہی مراد ہوں گے تو چچا اور ماموں کے اولاد اس سے خارج ہو جائیں گے. دوستوں اور بھائیوں، اسی مختصر سی تمہید سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ہے. آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید میں صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، یا صلہ رحمی قرآن مجید کی نظر میں اس کی تاکید کس طرح سے کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی شدید تاکید فرمائی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے یا ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کی حق تلفی نہ کرو. اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو اور ان سے بدسلوکی کرنے سے بچو، اور ان میں سے جو شخص محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کی مدد کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں سے بھی. اور فرمایا:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرو گے۔ محترم دوست اور بھائیوں، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا ہے، اور پھر قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق میں سب سے اہم حق، سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے، ان آیت کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد والدین کا حق ہے، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا حق ہے۔ ان آیات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں، جس کا آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاندانوں کے اندر کئی لوگ جو سگے رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن جب بات ہوگی، جب دل ملیں گے، تب حق ادا ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے جو بات ہے، ان سے اچھا اور خوشگوار تعلق قائم کریں، ان سے بات چیت کریں، ان سے خوشگوار تعلقات قائم کریں، ان سے ہنس کر مسکرا کر کے ملیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ اس کے بعد پھر حقوق کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کی امداد کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ دار مجبور ہیں، جو محتاج ہیں، جو لینے کے مستحق ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اس لیے معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کی، جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھوکا نہ چھوڑیں، ان کو بھوکا نہ سونے دیں، اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں۔ لیکن کتنے ستم کی بات ہے، کتنے ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اپنی زندگی جو اپنی لائف سٹائل ہوتی ہے بہت اچھے انداز سے گزارتے ہیں، لیکن انہی کے بغل میں ان کا رشتہ دار، ان کا بھائی، ان کا سگا پڑوسی، ان کا سگا رشتہ دار بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے ہوتا ہے، ٹھنڈی کے مہینے میں بغیر لباس کے ہوتا ہے، نہ اس کے گھر رضائی ہے، نہ گدے ہیں، نہ لحاف ہے کہ اس کا استعمال کر سکے۔ جبکہ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں، اس کے بچے ٹھنڈک سے کڑک رہے ہیں، جسم کڑکڑا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، اس کو نہیں دیتے ہیں۔ دیتے کس کو ہیں؟ معاشرے میں کسی غریب آدمی کو دے کر کے ریاکاری کرتے ہوئے فوٹو کھنچواتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو ڈالتے ہیں تاکہ اس سے واہ واہ لوٹی جائے۔ لیکن سگے رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو دینے کا حکم دیا ہے، اس کو بالکل وہ انجام نہیں دیتے ہیں۔ محترم دوستو اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو۔ یہ حکم ہے، ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ہم انہیں ان کا حق دیا کریں۔ لیکن کہاں ہوتا ہے؟ اگر ایسا معاشرے کے اندر ایسی باتیں شروع کر دی جائیں اور لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگیں، مسکینوں کے حق ادا کیا کریں اور پھر مسافروں کو دیا کریں، تو انشاءاللہ معاشرے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا۔ اتنا پیسہ مسلم قوم کے پاس ہے، لیکن نہیں، ان کی پیٹ اور وہ ایسا پیٹ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان ایسے ہے کہ اگر اس کو 2 وادی سونا یا 2 جنگل بھر کر کے سونا دے دیا جائے، لیکن انسان
کیا یہ جی چاہے گا کہ اس کو تیسری وادی مل جائے جو سونے سے لدی ہوئی ہو؟ خواہش کبھی انسان ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے مال اور پیسے جو اس کے پاس ہیں اس میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دے کر کے انہیں خوش کر سکتا ہے، ان کے حق ادا کر سکتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک عقل مندوں کی صفت ہے۔ چنانچہ سورہ الرعد میں جہاں اللہ رب العزت نے ان کی دیگر صفات کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ رشتے توڑنے کی بجائے انہیں جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور یہ مومن کی صفت ہے، اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، نہ کہ توڑنے والا۔ محترم دوستوں بھائی، آئیے صلہ رحمی کے فضائل میں کچھ اور چند باتیں ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، رزق اور عمر دونوں لمبی ہو جائے گی۔ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ محترم دوستو بھائیو، صحیح بخاری کتاب الادب باب من یبسط فی رزقه لصلۃ الرحم، حدیث نمبر 5986، یہ نمبر ہے حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے اجل یعنی موت میں دیر ہو تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھ جائے، کسی بندے کی عمر بڑھانا چاہتا ہے اللہ رب العزت، تو اس کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں دیگر اسباب ہیں، اسی طرح رزق اور اجل یعنی موت میں زندگی میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب صلہ رحمی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے جائیں، آپ کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، رزق میں بڑھوتری پیدا ہوگی اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے سے مراد یہاں عمر میں برکت اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی توفیق ہے، جو کہ ایک طرح سے بھی درست بات ہے۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت نیک عمل کرنے کی توفیق بخشتا ہے اور اس کی زندگی بابرکت بن جاتی ہے اور ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ معاشرے میں رہنے والے کئی کنجوس لوگ جو رشتہ داروں کے حقوق سمجھتے نہیں ہیں، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال اور روپے پیسے سے کسی اپنے رشتہ دار کو دے دیے تو ہمارے رزق میں یا ہمارے کمائی میں یا ہمارے پیسے میں کمی واقع ہو جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ انسان کے سوچنے کا جو لیول ہے نیچے ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو بتا رہے ہیں، ہمیں سوچنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ دیں گے تو آپ رزق میں کمی نہیں بلکہ آپ رزق میں بڑھوتری ہوگی، کشادگی ہوگی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، تو مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنی چاہیے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في عمر الا البر۔ تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، یعنی بدل نہیں سکتی۔ یعنی آپ کی تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ دعا کریں تو وہ تقدیر کی لکھی ہوئی چیز بھی آپ کے لیے خیر بن کر کے بڑھ جائے گی، بدل جائے گی۔ لیکن یہ بھی چیز تقدیر کے اگر مسئلے میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دعا کریں گے تب بدلے گی۔ اور عمر میں سوائے نیکی کی کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی ہے۔ نیکی سے مراد والدین سے اور اسی طرح اپنے قرابت دار قریبی رشتہ داروں سے نیکی کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اور عمر میں زیادتی پیدا ہوگی، کشادگی پیدا ہوگی۔ ایک پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرے نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا اللہ رب العزت کی رحمت کا موجب ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا موجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے۔ رحم یعنی رشتہ داری جو ہے، رحم
رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، یعنی اے رحم جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. رحم عرش سے، عرش کے بارے میں آپ نے کافی درست سنے ہیں شیخ صاحب سے. تو رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائیں گے، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں. جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق جو بھی ہیں ہم اسے ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ملائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ملائے. جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته او قال وطدته. میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. مطلب کیا فرماتے ہیں؟ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، رشتہ کو پیدا کیا ہے، اور جو مجھے، لہذا جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. محترم دوستو بھائی، حدیث قدسی ہے، اور اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ لفظ رحم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الرحمن سے نکلا ہے. اس لیے اللہ کے یہاں اس کے وصل و قطع یعنی صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی کرنے کی اہمیت انتہا درجے کی ہے، انتہا درجے کی ہے. اب اگر یہاں پر کوئی آدمی اس حدیث کو سننے کے بعد صلہ رحمی نہ کرنے کے بجائے قطع رحمی کرے تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے. پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی چارہ کار نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ پھر آخرت میں کامیاب ہے. محترم دوستو بھائیوں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبت فی الاہل مسرعۃ فی المال منسعۃ فی الاثر. سنن ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حدیث 1900 یعنی 1989 اور سنن احمد میں بھی، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یعنی 2-3 کتابوں میں حدیث موجود ہے، جس سے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، صلہ رحمی کر سکو. کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اجل یعنی موت میں تاخیر ہوتی ہے. اس حدیث میں صلہ رحمی کے 3 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، 3 فوائد، اور ہر فائدہ بجائے خود ایک نفع عظیم، بڑے نفع کے، اور ہر شخص کی اہم مراد جو ہے یہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے مال میں، اس کی عمر میں ذاتی پیدا ہو جائے، اور اس کے گھر والوں میں محبت پیدا ہو جائے. بہت سارے لوگ جو خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپسی خاندانی جو ہے محبت ختم ہو گئی تھی. ایک دوسرے کی چپکلش میں، ایک دوسرے کے بدخواہی میں لوگ اپنا دن گزارتے ہیں. تو ایسے خاندان، جس خاندان میں محبت نہیں ہے، وہ خاندان جلدی سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. محترم دوستو بھائیوں، یعنی اس حدیث میں صلہ رحمی کی 3 فوائد کیا بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے خاندان جو ہے اس میں محبت پیدا ہو، مال میں اضافہ ہو، اور عمر میں زیادتی ہو. یعنی محبت ایک نادر چیز ہے، محبت ایک نادر چیز ہے. اسی طرح آسودگی ہے، ہر شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے دنیا میں. کون ہے جو دنیا میں دولت مند نہیں ہونا چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو جائے. اسی طرح سے طول عمر یعنی عمر کی لمبائی، یعنی اس کی زندگی لمبی ہو جائے. یہ 3 فوائد وہ چاہتا ہے دنیا میں رہ کر کے کہ میرے پاس یہ 3 چیز ہو جائے تو میری زندگی اچھے سے گزر جائے گی. اور
یہ 3 اگر چیز چاہیے آپ کو تو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، جو کہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ محترم دوست اور بھائیوں، صلہ رحمی کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، کتنے لوگ گمراہ ایسے ہو کر کے مر گئے، کفر کر کے مر گئے، شرک کر کے مر گئے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ لیکن ایمان جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، تو صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، جو شخص اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی علامت ایمان ہے، علامت ایمان ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیشہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ محترم دوستوں بھائیو، صلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ صلہ رحمی آپ کرتے رہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے رہیں، ان کو نہ توڑیں، انشاءاللہ تعالی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ آپ نے 4 چیزیں بتائیں اس کو، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ صلہ رحمی کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ نماز قائم کرنا، 5 وقت کی ادائیگی اس کے وقت پر ادا کرنا یہ لازم ہے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہے، لیکن ارکان ایمان جو ہے اس کے علاوہ صلہ رحمی کرنا ارکان ایمان سے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی زور دیا گیا اس حدیث میں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کو کیا بتایا؟ جنت میں جانے اور پہنچانے والے اعمال کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی بھی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العزت کو محبوب اعمال میں سے ہے، محبوب اعمال میں سے ہے۔ یہ 6واں پوائنٹ ہے۔ خثعم قبیلے کے ایک شخص کا بیان ہے، خثعم، کہ وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ خثعم قبیلے کے جو شخص جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلا جو حق ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد صلہ رحمی کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت سے اگر آپ جوڑیں تو یہ ایک مسلمان کی علامت ہونی چاہیے کہ برائی کو روکے، بھلائی کا حکم دے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھے، وتؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے۔ ایک مسلمان کی علامت ہے، تب جا کر کے مسلمان ایک خیر امت بنے گی، ورنہ خیر امت نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم دوستوں بھائیوں، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کے متعلق 7واں نقطہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ رب العزت کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
दरअसल ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तहमत लगाई गई थी और बाज़ सादे लोग मुसलमान अच्छे सहाबी लोग, कई सहाबी का जिक्र है कि ऐसे सादा लोग मुसलमान उसमें मुलविस हो गए थे कि हो सकता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी ही हो, या हो सकता है, उन्होंने भी 3-4 लोगों का नाम हदीस में है, उसमें से एक मस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की किफालत में थे। हज़रत अबू बकर उनको खर्चा दिया करते थे, उनकी माँ को खर्चा दिया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात के बारे में आयत नाज़िल फरमाई कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो तहमत लगी है वो उससे बरी हैं, लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है। अब वो तो बरी हो गई, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा ली कि मैं मस्ता को, जो जिसने मेरी बेटी के बारे में कहा था कि आयशा ऐसी हो सकती हैं, अब मैं उनको रुपया पैसा खर्चा कुछ नहीं दूंगा, किफालत नहीं करूंगा मैं। तो वो बीच में बहुत गरीब हो गए और गरीब हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर तरस खा करके आयत नाज़िल फरमाई कि जो लोग किसी की किफालत करते हैं, किसी को देते हैं, उनको उससे अपना हाथ नहीं रोक लेना चाहिए, बल्कि अगर उससे कोई कमी कोताही हो गई है उसे माफ कर देना चाहिए अल्लाह के वास्ते। जब आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के वसल्लम ने आयत पढ़कर सुनाई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फिर लना, क्यों नहीं ऐ हमारे रब, यकीनन हम ये चाहते हैं कि तू हमें माफ कर दे, तू हमें माफ कर दे। उसके बाद उन्होंने मस्तर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनका खर्चा पहले जैसे देना शुरू कर दिया। यानी अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों के ऊपर आप रहम करते हैं, उनको माफ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपके गुनाहों को माफ करेंगे। लिहाजा इस आयत करीमा और उसके सबब नुज़ूल से साबित होता है कि रिश्तेदारों पर खर्च करने और उनसे अच्छा बर्ताव करने से अल्लाह ताला राजी होता है और वह ऐसा करने वाले के गुनाहों को माफ कर देता है। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, 8वां नुक्ता है रिश्तेदार को देने से दोगुना अजर मिलता है। एक तो बहुत सारे लोग रिश्तेदारों के अलावा लोगों को देते हैं, इस पे अजर है, यकीनन है, लेकिन रिश्तेदारों को देने से दुगना अजर मिलता है। आइए उसके बारे में हम कुछ हदीस देखते हैं। हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़तुन व अला ज़िर्रहिमी सिंतानी सदक़तुन मस्सिलतुन, मिस्कीन पर खर्च करना सदका है, जबकि रिश्तेदार पर खर्च करना सदका भी है और सिला रहमी भी है। दो अजर है यहाँ पर, सदका भी है और सिला रहमी भी है। और उसके बाद है उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सदक़ती अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिमी अल-काशिह, जो सदका किसी ऐसे रिश्तेदार को दिया जाए, बड़ी गौर सुनिएगा, गौर से, बड़ी अच्छी हदीस है, किसी ऐसे रिश्तेदार को दिया जाए जो बातिन में आपसे दुश्मनी करता है, आपका बदख़्वाह है, आपका बुरा सोचता है, आपका रिश्तेदार आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो जो सदका किसी ऐसे रिश्तेदार को दिया जाए जिसने बातिन में दुश्मनी छुपा रखी हो, वह अजर में सब सदक़ात से अफजल होता है। आप तो अपने रिश्तेदार को देते हैं, लेकिन कई रिश्तेदार ऐसे हैं कि आप सऊदीया में बैठ के कमा रहे हैं, अपना घर बना लिए हैं, बेटे बेटियों की शादी कर दी, उनको पढ़ा लिखा दिए, अच्छा कारोबार चल रहा है, कई रिश्तेदार ये देखकर जलन करते हैं आपसे। मिसाल दे रहा हूं मैं। तो फिर अगर उनको आप दे रहे हैं, वह मोहताज हैं, उनको दे रहे हैं और वो आपके बदख़्वाह हैं, दुश्मनी लिए हुए हैं कि मैं इसका खसारा कराऊंगा कहीं, अगर आप उसको देते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सबसे अफजल सदका है, सबसे अफजल सदका है। काशिश से मुराद यहाँ पर वह शख्स है जो अपने अंदर दुश्मनी छुपाए हुए होता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अनफ़क़ल मरउ अला नफ़्सिही व वलदिही व अहलिही व ज़ी रहमिही व क़राबतिही फ़हुव लहू सदक़तुन, आदमी जो माल अपने माँ बाप पर, अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर और अपने रिश्तेदारों पर खर्च करता है वो उसके लिए सदका होता है। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर एक लौंडी थी तो उनको आज़ाद कर दिया। इसने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने, उम्मुल मोमिनीन ने।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जब ये बात पहुंची, बल्कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनके पास आई, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और हज़रत मैमूना ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि मैंने फला लोंडी मेरे पास थी, मैंने उसको आज़ाद कर दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसे आज़ाद कर दिया? पूछ रहे हैं ताज्जुब से। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने उसको आज़ाद कर दिया। आपने फरमाया, आमा इन्नकी लौ अतैतिहा अख्वालिका कान आदम अजरिक, अगर तूने वह लौंडी अपने मामू ननिहाल को दे दी होती, क्योंकि वो लोग लौंडी के गुलाम के मुस्तहिक थे, वहां पर काम ज्यादा होगा, अगर तूने उस लौंडी को अपने मामू ननिहाल में दे दी होती तो तुझे और ज्यादा अजर मिलता। इसलिए कि अहले क़राबत पर सदका करने से दो नीतियों का अजर मिलता है, एक सदका करने का और दूसरा सिला रहमी करने का। सिला रहमी के इन अजीम फवायद के पेश नज़र हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अक़रबा में से जो हमारे ताल्लुकात, जो हमारे जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जो रिश्तेदारी है, अगर वह लोग गरीब हैं और हम इस लायक हैं कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, तो उन्हें दे करके रिश्ते को मजबूत बनाएं, दिलों को आपस में जोड़ें, उख़ुवत और भाईचारगी पैदा करें, इसकी बहुत ज़रूरत है इस दौर में, और उनसे अच्छा सलूक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रिश्तेदारी जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, रिश्तों को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए और रिश्तों को तोड़ने वाला ना बनाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लीव कर लीव कर